بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ آج ہم عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں بات کریں گے کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی ناکام کوشش کیسے کی۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر دیکھا اور فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو دنیا کے ایک حصے کی خوبصورتی عطا کی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ کا حسن و جمال اور مردانہ وجاہت اپنے عروج پر تھی۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو ورغلانے کی اصطلاح حاصل صحیح کرنے لگی۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، یا وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا، اور وہ بھی قصد کر لیتے اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے۔ یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامن مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید میں رکھا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس نے مجھ کو مائل کرنا چاہا تھا، اور اس کے قبیلے میں سے کسی ایک کے فیصلے کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور یقیناً تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کی بیوی کا وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام سے وہ نازیبا مطالبہ کیا جو آپ کے مقام و مرتبے کے لائق نہیں تھا۔ وہ مال و جمال میں بے مثال تھی، شاہانہ جاو جلال اور بھرپور شباب حاصل تھا۔ اس نے آپ کو اکیلے پا کر سب دروازے بند کر لیے اور اپنی پوری کوشش کی اور بناؤ سنگھار کر کے آپ کے سامنے آ گئی اور آپ کو برائی کی دعوت دی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ وزیر کی بیوی تھی۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق شاہ مصر ریان بن ولید کی بھانجی تھی۔ ادھر یوسف علیہ السلام بھی جوان اور پیکر حسن و جمال تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نبیوں کی آل تھے، اس لیے آپ کو آپ کے رب نے گناہ سے بچا لیا اور عورتوں کے مکر و فریب سے محفوظ فرما لیا، کیونکہ وہ سردار تقیہ تھے اور جو سایہ عرش سے مشرف ہونے والے 7 قسم کے اولیاء میں سے ایک قسم میں شامل تھے، جن کے بارے میں فرمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انصاف کرنے والا حکمران،
تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اشک پار ہونے والا انسان، وہ آدمی جو سجدے سے نکلتا ہے تو واپسی تک اس کا دل وہیں اٹکا رہتا ہے۔ اللہ کے لیے محبت رکھنے والے دوست جو اسی بنیاد پر ملتے ہیں اور اسی حالت میں ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں، وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے تو اس قدر پوشیدہ رکھتا ہے کہ دائیں کے دیے کا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارتا ہے، اور وہ مرد جسے کسی صاحب حیثیت اور صاحب جمال عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہہ دیا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ الغرض اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی اور آپ کو آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، وہ میرا مالک ہے، یعنی گھر کا مالک، اور تیرا خامن میرا آقا ہے۔ مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، یعنی مجھ پر احسان کیا اور عزت و احترام سے رکھا ہے۔ بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ مصر کے لوگ اگرچہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ گناہ کو معاف کرنے والا اور ان کی سزا دینے والا اکیلا اللہ ہی ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے اس کے خامن نے اس سے یہ بات کہی اور اسے بعض لحاظ سے معذور سمجھا، کیونکہ وہ ایسے خوش شکل انسان کی موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، آپ نے اپنی عزت کو داغدار ہونے سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ اس نے کہا اے عورت، تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہگاروں میں سے ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب اپنے خلاف غیبت کی باتیں سنی اور طعن و تشنع کی خبریں سنی تو اس نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے سامنے اپنا عذر پیش کیا جائے اور واضح کر دے کہ یہ جوان ویسا نہیں جیسا وہ سمجھتی ہیں، اور ان کے غلاموں جیسا نہیں۔ اس لیے انہیں بلا بھیجا اور انہیں گھر میں جمع کر لیا اور ان کے لیے ان کے لائق ضیافت کا بندوبست کیا۔ اس میں ایسی چیزیں بھی پیش کی جو چاقو چھری سے کاٹ کر کھائی جاتی ہیں۔ اس لیے ہر عورت کو چھری دی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین لباس پہنا کر تیار کیا ہوا تھا، اور آپ کی جوانی کا حسن پورے جوبن پر تھا۔ اس نے آپ کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے آئیں۔ آپ آئے تو 14ویں کے چاند کیا حسن آپ کے سامنے مان تھا۔ ان عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو بہت بڑا جانا، یعنی آپ کی عظمت و جلال سے مرعوب ہو گئیں۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھیں کہ انسانوں میں ایسا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کے حسن و جلال سے اس قدر مبہوس ہوئیں کہ انہیں اپنے آپ کا ہوش نہ رہا۔ انہوں نے ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں زخمی کر دیا۔ جب ان کے ہاتھ کٹ گئے اور انہیں زخمی کر دیا تو انہیں اس کا احساس تک نہ ہوا، اور ان کی زبان سے نکل گیا حاش اللہ، اللہ کی پناہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ وہ ہم پر ہمیشہ اپنا فضل و کرم رکھے، آمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد۔